احکام شرعیہ کہتے ہیں۔ صلاۃ ہے اور زکوٰۃ ہے اور صوم ہے، حج ہے وغیرہ۔ اللہ کے رسول سے جب سوال ہوا اسلام کے بارے میں کہ اسلام کیا ہے، تو اللہ کے رسول نے ترتیب کے ساتھ بتایا کہ اسلام جو ہے اس میں صلاۃ کا اہتمام ہے اور زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، اور اسی طرح فرمایا کہ صوم ہے، رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا، اور پھر حج کے بارے میں بتایا۔ یہ جو ہمارے ہاں احکام شرعیہ ہیں، بنیادی احکام ہیں کہ جو بھی مسلمان ہوتا ہے تو وہ ان احکام کے اوپر عمل کرتا ہے۔ تو یہ جو احکام شرعیہ ہیں بنیادی طور پر ان احکام کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ جو بھی حکم شرعی ہے تو وہ جو حکم شرعی پر عمل ہے، اس عمل کا جو وجود ہے ایک ظاہری وجود ہوتا ہے، ایک باطنی وجود ہوتا ہے۔ علماء شریعت کے ہاں ظاہر کو دیکھا جاتا ہے۔ علماء شریعت یہ دیکھتے ہیں کہ جو شخص عمل کر رہا ہے، مثلا ایک شخص اگر قیام کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجود کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، تو علماء شریعت کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، صلاۃ ادا کر رہا ہے۔ اسی طرح ایک شخص جو ہے وہ اپنے وسائل میں سے نصاب کے مطابق زکوٰۃ دیتا ہے، تو علماء شریعت کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے۔ اسی طرح رمضان کے مہینے میں اگر ایک شخص روزہ رکھتا ہے اور صبح سے لے کر شام تک وہ کھانے پینے سے اعتراض کرتا ہے اور باقی جو خواہشات ہیں ان خواہشات کو نظر انداز رکھتا ہے، تو علماء شریعت کہتے ہیں کہ یہ روزے سے ہے۔ تو یہ جو احکام ہیں، ایک تو علماء شریعت کے ہاں ان احکام کے اوپر عمل ہے، لیکن ایک وہ عمل ہے جو علماء باطن، جن کو ہم صوفیاء کہتے ہیں، صوفیاء کے ہاں جو عمل ہے تو وہ عمل مختلف ہوتا ہے۔ صوفیاء کرام جب عمل کرتے ہیں تو ان کے عمل میں اور علماء شریعت کے ہاں جو عمل ہے، عام لوگوں کے لیے جو عمل ہے، تو اس میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اس کی مثال ہم یوں دیتے ہیں کہ جس طرح غذا ہے، تو غذا ایک جو عام لوگ غذا کھاتے ہیں، جو بھی کھانے پینے کی چیز ہے، تو جب کھانے کا وقت آتا ہے تو وہ کھانا کھا لیتے ہیں، پیاز کے ساتھ کھا لیتے ہیں، مرچ کے ساتھ کھا لیتے ہیں، لہسن کے ساتھ کھا لیتے ہیں، اور بعض لوگ ہیں وہ مزید اس کے ساتھ وہ اضافہ کرتے ہیں۔ اپنی اپنی گنجائش کے مطابق ہر شخص کھانا کھاتا ہے۔ تو عمل کے سلسلے میں بھی اسی طرح ہے کہ ہر شخص اپنی سطح کے مطابق عمل کرتا ہے۔ عمل کے سلسلے میں سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہیں۔ عمل کا جو مرحلہ ہے تو اس میں بہت تنوع ہے اور بہت ویرائٹی ہے۔ تو رمضان کے حوالے سے بھی جو صوفیاء کرام کا موقف ہے، یہ عام علماء جو علماء شریعت ہیں اور علماء ظاہر ہیں تو ان کے مقابلے میں مختلف ہے۔ صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ یہ جو آیت کریمہ ہم پڑھتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، اور پھر یہ بتایا کہ یہ صرف تمہارے اوپر فرض نہیں ہے بلکہ آپ سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں
تو تمام امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ اب اس آیت کریمہ کا جو اینڈ ہے اور آخری حصہ ہے تو صوفیہ اس پر زور دیتے کہ اس روزے کا جو اصل مقصد قرآن نے بتایا ہے اور اللہ جل شانہ نے بتایا ہے وہ ہے کہ لعلکم تتقون، کہ یہ جو روزہ ہے اس کا بنیادی ہدف جو ہے وہ تقویٰ ہے، کہ روزے دار کو تقویٰ حاصل ہو جائے۔ جس طرح ہم کوئی کام کرتے ہیں، ایک طالب علم جو ہے وہ پڑھتا ہے اور پڑھتے 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 آخر میں امتحان دیتا ہے اور کئی بار امتحانات دیتا ہے تو اس کا ہدف جو ہے وہ ڈگری ہوتی ہے کہ اس کو ڈگری مل جائے۔ اگر ایک طالب علم جو ہے وہ پڑھتا ہے اور 4-5 سال پڑھتا ہے اور ڈگری اس کو نہیں ملتی تو ظاہر ہے کہ وہ ساری تگزور جو ہے اس کی ضائع ہو۔ اسی طرح روزے کا جو ہدف قرآن مجید نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ لعلکم تتقون، کہ تمہیں تقویٰ حاصل ہو۔ اب یہ جو تقویٰ ہے تو یہ ایک ایسی صفت ہے اور ایسی اصطلاح ہے کہ اس کے بارے میں عام طور سے سوال ہوتا ہے کہ جی تقویٰ جو ہے یہ کیا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص متقی ہے تو متقی کا مفہوم کیا ہے اور تقویٰ کا مفہوم کیا ہے؟ تو صوفیہ کہتے ہیں کہ تقویٰ اصل میں قرب الہی ہے، اللہ کا قرب۔ یہ جو انسان ہے تو انسان کی روح جو ہے یہ چونکہ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ میں نے انسان کو پیدا کیا ہے اور فرمایا کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، انسان کے اندر جو روح ہے فرمایا کہ یہ میں نے اس کے اندر اپنی روح اس میں ڈالی ہے۔ انسان کے وجود کے اندر جو روح ہے یہ بڑی پاکیزہ بڑا لطیفہ ہے، بہت پاکیزہ، اور یہ اس کی بڑی تقدیس ہے اور بڑا احترام ہے۔ تو روح جو ہے یہ بنیادی طور پر اس کا میلان اللہ کی طرف رہتا ہے۔ انسان کے اندر جو روح ہے یہ بالکل پارے کی طرح ہے، یہ مسلسل حرکت میں رہتا ہے اور اس کا پورا رجحان اور میلان جو ہے یہ اللہ کی طرف۔ یہ ہماری وجہ سے مسئلہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے اعمال کی وجہ سے جو آلائش آتے ہیں، قرآن مجید نے اس کے بارے میں بتایا کہ کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ انسان جب ہمارے غیر مناسب عمل کرتا ہے تو اس کے غیر مناسب عمل کی وجہ سے اس کے قلب کے اوپر، لطیفہ قلب کے اوپر داغ پڑتا ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان توبہ کر لیتا ہے تو وہ داغ مٹ جاتا ہے، لیکن جب توبہ نہیں کرتا اور مسلسل وہ ایسے اعمال کرتا ہے، ایسے افعال کرتا ہے جو اللہ کے یہاں ناپسندیدہ ہیں تو وہ داغ پڑتے رہتے ہیں، اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ پورے کا پورا جو لطیفہ قلب ہے وہ داغدار ہو جاتا ہے، اور لطیفہ قلب کو چونکہ بنیادی حیثیت حاصل ہے تو اسی وجہ سے انسان کے تمام لطائف زنگالود ہو جاتی ہیں اور متاثر ہو جاتی ہیں۔ تو یہ جو تقویٰ ہے یہ بنیادی طور پر اللہ کا قرب ہے، کہ انسان کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ تو اللہ کا قرب جو حاصل ہوتا ہے انسان کو، یہ ان اعمال کے ذریعے حاصل ہوتا ہے جو اعمال اللہ کے یہاں پسندیدہ ہے۔ اب صوفیہ کرام کا طریقہ یہ ہے روزے کا کہ وہ صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک ایسے اعمال کرتے ہیں کہ جن سے اللہ خوش ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام دنوں میں تو ظاہر ہے کہ حضور بہت زیادہ سخاوت فرماتے تھے، اور حضور جو ہے ظاہر ہے کہ ان کے پاس کچھ نہیں رہتا تھا، کبھی حضور پر زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہوئی، اور گھر میں بھی ازواج مطہرات کا یہی معمول تھا
کہ گھر میں کچھ رہتا نہیں تھا، جو بھی آتا تھا وہ خرچ کرتا، تو کبھی بھی اللہ کے رسول نے زکوٰۃ کو نہیں، زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، نصاب کے مطابق فرض ہی نہیں ہوئی۔ تو اللہ کے رسول تو ہمیشہ بہت فیاض رہتے تھے اور بہت دود و سخا کا معاملہ تھا، لیکن رمضان کے مہینے میں سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول اتنا خرچ فرماتے تھے کہ انہوں نے جو اس کی تشبیہ دی ہے کہ کالریح المرسلہ، جس طرح تیز آندھی چلتی، تیز آندھی کی طرف حضور علیہ السلام کے دست مبارک چلتے تھے حضور خرچ۔ اب صوفیاء کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول رمضان کے مہینے میں کیوں ایسا کرتے تھے، یہ عمل بطور خاص کیوں کرتے تھے، اعمال تو اور بھی بہت، لیکن حضور بڑا فوکس کرتے تھے انفاق پر رمضان کے مہینے میں۔ تو انفاق اس لیے فرماتے تھے کہ انفاق کے ذریعے آپ اللہ کے بندے کو خوش کرتے ہیں۔ جب آپ کسی کو کچھ دیتے ہیں وہ خوش ہوتا ہے، اور جب وہ خوش ہوتا ہے تو اس سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ کو سب سے بڑی خوشی یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کوئی ایسا عمل کرتے ہیں کہ جس سے اللہ کے بندے کو ریلیف ملتا ہے، اور اللہ کا بندہ جو ہے وہ خوش ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے مہینے میں انفاق فرمایا کرتے تھے، اور یہ جو انفاق کا عمل ہے تو یہ قرآن مجید نے جو بتایا کہ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں، کتنا خرچ کریں، تو فرمائے جو بھی تمہارے پاس سیو ہوتا ہے سب خرچ کرو، سیون جو بھی ہے ساری خرچ کرو، جو تمہاری ضرورت کے علاوہ ہے جو بھی ہے خرچ کرو اللہ کی راہ میں، کیونکہ آج تم خرچ کر سکتے ہو کل تم نہیں کر سکو گے، کل تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی تو پھر تمہارے یہ جو وسائل ہیں تو شفٹ ہو جائیں گے دوسروں کے پاس، تمہارے پاس تو کچھ نہیں رہے گا۔ تو یہ جو رمضان ہے تو ایک تو عام لوگوں کا رمضان ہے، عام لوگ تو روزہ اسی طرح رکھتے ہیں رمضان کا مہینے میں، جب صبح ہوتی ہے سحری کھاتے ہیں، اس کے بعد پھر دن بھر جو ہے نہیں کھاتے، اور پیتے بھی نہیں ہیں، کھاتے بھی نہیں ہیں، باقی بھی بہت سارے کام ہیں جو نہیں کرتے، تو شام تک اس طریقے سے رہتے ہیں۔ تو یہ عوام کا روزہ ہے کہ عوام جو ہیں وہ اس طرح روزہ رکھتے ہیں، لیکن جو خواص کا روزہ ہے، صوفیاء کا روزہ ہے، تو صوفیاء کے روزہ ان کا بڑا مشکل ہے۔ ان کا جو اہتمام ہے صوفیاء کا، اس میں دو چیزیں بہت زیادہ وہ پیش نظر رکھتے ہیں۔ ایک تو وہ اپنے دل و دماغ کو صاف کرتے ہیں کہ یہ جو انسان کا دل ہے اور انسان کا ذہن ہے، اس میں غلط خیالات نہیں آنے چاہیے۔ عام طور سے انسان کے ذہن میں اور انسان کے دماغ میں اور دل میں دوسروں کے خلاف انسان پلاننگ کرتا ہے، سوچتا ہے اور عجیب جو ہے کرتا ہے۔ تو صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں روزہ ہونا چاہیے دل و دماغ۔ ایک تو آپ کے ظاہر کا روزہ ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو کنٹرول آپ کا ہونا چاہیے اور نگرانی ہونی چاہیے اپنے دل پر ہونی چاہیے کہ آپ کا دل جو ہے وہ مستقیم رہے، اور صبح سے لے کر شام تک، شام سے صبح تک آپ کا دل جو ہے وہ بالکل اللہ کے ساتھ جڑا رہے۔ تو یہ جو دل و دماغ کا معاملہ ہے تو صوفیاء کرام کے ہاں رمضان کے مہینے میں وہ ہمارے بہت سارے سلوک کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ الگ طرف ہو جاتے تھے۔ رمضان کے مہینے میں بالکل تمام اپنے معمولات چھوڑ کر صرف جو ہے اللہ کی عبادت میں، اور یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ تلاوت کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے۔ تو ہمارے جو صوفیاء اور بزرگ ہیں ان کا معمول یہ ہوتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کرتے ہیں، تو تلاوت کرنے سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ رمضان کے مہینے کا بہت زیادہ جو نسبت ہے وہ رمضان کا جو ہے قرآن کے ساتھ، رمضان کے مہینے کو جو اہمیت حاصل ہے تو قرآن کی وجہ سے۔ اس لیے رمضان کے معمولات میں قرآن مجید کی تلاوت بہت اہم ہے اور اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اور پھر یہ جو انفاق ہے اللہ کے رسول کا جو عمل رہا
رمضان کے مہینے میں، تو انفاق بہت اہم چیز ہے۔ اس لیے صوفیاء کرام رمضان کے مہینے میں جو کچھ بھی وسائل ان کے پاس ہوتے ہیں اپنی گنجائش کے مطابق تو وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ تو یہ جو تقویٰ ہے، اللہ کا قرب ہے، یہ انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ اور جب ایک انسان صبح سے رات تک، شام تک، شام سے صبح تک مسلسل ایسے اعمال میں مصروف رہتا ہے جو اللہ کے ہاں اور اللہ کے رسول کے ہاں پسندیدہ ہیں، تو اس سے انسان کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید میں جو صوم کا اور قیام کا اصل ہدف بتایا ہے کہ لعلکم تتقون، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انسان کو اللہ کا قرب حاصل ہو۔ یومیہ اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے اور اپنا جو ہے محاسبہ کرنا چاہیے اور اپنا موازنہ کرنا چاہیے کہ میں نے آج دن کیسے گزارا ہے۔ صبح سے رمضان میں روزہ تو رکھا ہے، لیکن روزہ کیسے رکھا ہے؟ ایسے ہی رکھا ہے، غیر شعوری طور پر رکھا ہے یا پورے شعور کے طور پر رکھا ہے؟ تو اس لیے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ صرف تمہارے لیے حکم نہیں ہے، کیونکہ احکام شرعیہ جو ہیں تو یہ سیدنا آدم سے چل رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام جو ہمارا دین ہے، تو دین اصل میں سیدنا آدم سے شروع ہے اور اللہ کے رسول پر تو تکمیل ہوئی ہے۔ تو یہ احکام شرعیہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آپ علیہ السلام کی ذات بابرکات تک مختلف اوقات میں مختلف طریقوں سے دیے گئے ہیں۔ تو صوم جو ہے یہ کوئی نیا حکم نہیں ہے، بلکہ یہ سیدنا آدم سے لے کر ہر ایک نبی کو جو ہے یہ حکم دیا گیا، ان کی امتوں کو دیا گیا۔ اب جو اس کے اوپر عمل ہے اور عمل کا جو ٹارگٹ ہے اور ہدف ہے تو وہ حصول تقویٰ ہے، تقویٰ جو ہے وہ ملنا چاہیے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اب یہ چند دن رہ گئے تو ان دنوں میں اللہ کے رسول کو فالو کرتے ہوئے جو اعمال اللہ کے رسول فرماتے رہے۔ رمضان کے مہینے میں یہ جو آخری اشرا ہے، اس میں جو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول اپنی کمر کس لیتے تھے، کمر کس لیتے تھے اور تمام گھر والوں سے کہتے تھے کہ بھئی اپنی اپنی کمر کس لو اور اللہ کی عبادت کرو۔ تو یہ بہت غنیمت کے دن ہیں، کوشش کرنی چاہیے کہ ان میں جو ہے جتنی بھی ہو سکے گنجائش کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ تو اس موقع پر ہم تھوڑا ذکر کرتے ہیں، اور ذکر کرنے سے پہلے ہم درود کا ہدیہ بھیجتے ہیں، سورۃ اخلاص پڑھتے ہیں، پاک پڑھتے ہیں اور تسبیح پڑھتے ہیں، پھر تحلیل